Okay, go. Sajjad Stob, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Ilyas Kashmiri صٲب چھُ تٔمِس چھُ میون آداب سلام. وعلیکم السلام، آداب. تمام ناظریٖنن تہٕ وٕچھن والٮ۪ن چھِ JNK اردو پٮ۪ٹھ غلام نبی کُمار سُنٛد سلام. اُمید چھِ تہٕ سٲری ٲسِو صحت و سلامتی سان خیر و عافیت سان. اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ سارنٕے صحت و سلامت. آمین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 10ویں جماعت کے لیے طلبہ کے امتحانات کا نتائج کا اعلان کیا. میرا مائک جو ہے میوٹ ہے تو مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے بات کرنے میں. تو ہمارے ساتھ اس وقت 2 معزز مہمانان جڑے ہیں. ان کے اصرار پر کہ ہم انہیں ان بچوں کو جنہوں نے اس امتحان میں آج کے 10ویں جماعت کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، انہیں مبارکباد دی جائے تاکہ جو آئندہ نسل ہوگی، جو نئے بچے اس کلاس میں آئیں گے، وہ بھی اسی طرح بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں. گزشتہ دنوں بھی 12ویں جماعت کے طلباء کا رزلٹ آیا تھا، تو اس میں بھی عروسہ جو سری نگر سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی تھی اور آج بھی ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح آج بھی جموں کشمیر کے بچوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اور جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے، اور امید ظاہر کی جاتی ہے کہ اسی طرح جو مستقبل میں نئے بچے آئیں گے وہ بھی نہ صرف 10ویں 12ویں بلکہ جو اعلیٰ تعلیم میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور جو زندگی کی مختلف شعبہ جات ہیں ان میں بھی اپنی نمایاں کارکردگی دکھائیں گے. ہمارے ساتھ 2 معزز مہمان جڑے ہیں. آپ ہیں شفقت سجاد. جی سجاد حسین کمار آپ کا نام ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں شفقت سجاد سے. جی اور سر. الیاس کشمیری صاحب ان کے وہاں لائٹ نہیں ہے اس لیے انہوں نے ویڈیو آف رکھا ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج کے بالکل سر، کامیاب طلباء کو مبارکباد دینے کے لیے. بالکل سر. سجاد حسین صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے. جی شکریہ سر، مہربانی. آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے سجاد صاحب شکریہ ادا کر. ایسے تو ہماری کوئی تیاری نہیں تھی کہ ہم بول سکیں اور اپنے ناظرین کے سامنے آ سکیں. بہرحال ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ہمارے آج پڑوس کے بچے کامیاب ہوئے ہیں انہیں مبارکباد دی جائے، اور جو کمزور سماجی معاشی طور پر کمزور طبقے ہیں ان طبقوں سے وابستہ جو بچے ہیں جنہوں نے بہت ہی بہترین کارکردگی دکھائی ہے اور وادی کا نام، اپنے خاندان اور والدین کا نام روشن کیا ہے، تو ان کے لیے خاص طور پر مبارکباد جاتی ہے، کیونکہ ان حالات اور اس ماحول میں تعلیم پانا اور پھر باقی بچوں کے ساتھ کمپٹیشن کرنا یہ واقعی فخر کی بات ہے. ایک لڑکی ہے، طلبہ ہے 10ویں جماعت کی جس کا تعلق ہے کلگام سے، صبرینہ جان
ان کا نام ہے اور ان کے والد کا نام بشیر احمد کمار ہے۔ انہوں نے 500 میں سے 500 نمبر حاصل کیے ہیں۔ آپ کے وہ جانکار ہیں، آپ نے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس ماحول میں تعلیم پائی اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ شکریہ۔ السلام علیکم معزز سامعین و حاضرین، میں آپ لوگوں کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ جو جموں کشمیر اور جموں کشمیر ڈویژن میں جو آج جے کے بورڈ سے 10th کلاس کا رزلٹ آیا ہے، ان میں سے 500 میں سے 13 بچوں نے نمبرات حاصل کیے ہیں۔ میرا دل بڑا خوش ہو گیا۔ مطلب کشمیر ڈویژن میں بھی ایسے بچے ہیں کہ جو محنت کش ہے، کووڈ کی وجہ سے یا مطلب ڈسٹربنس ہونے کی وجہ سے پورے کشمیر میں جو ماحول خراب رہتا ہے، اس لیے میں ان تمام اسٹوڈنٹ سے دل کی امید گہرائی سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ خاص کر ہماری کلگام سے ایک صبرینہ جان ڈاکٹر یا بشیر احمد کمار پہلو کلگام سے جو بلانگ کرتی ہے۔ کمار برادری بہت ہی غریب کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں یہ لڑکی، جس نے 500 میں سے 500 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ میں ان کے گھر والوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ اس کا جو باپ ہے وہ مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے باوجود بھی اس کی بیٹی نے آج اس کا جو اعزاز حاصل کیا ہے، ہمارا کلگام کا نام روشن کیا ہے 500 میں سے 500 نمبرات حاصل کرنے سے۔ اور کمہار برادری جو کمہار کیٹاگری سے جو او بی سی سماج سے وابستہ ہے، ان لوگوں کو بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ جو او بی سی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، جو بچے او بی سی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، ان کے لیے آگے بڑھنے کا وسائل جو ہے اسی بچی سے حاصل ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے کتنی فائٹ کی ہے، کتنی فائٹ اس بچی نے کی ہے اس سماج میں۔ جو قومیں جو ہے پسماندہ جات قومیں جو ہے، ان میں سے اس نے فائٹ کی ہے، اپنا خاندان مطلب جو اپنا خاندان کا نام روشن کیا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پورے جموں کشمیر کے، خاص کر کشمیر عوام کے بچوں سے جو آج کل پڑھتے ہیں، ان کو دھیان دینا چاہے کہ پڑھنے کی طرح، جیسے کہ آج دکھا دیا، ثابت کر دیا ہے 13 اسٹوڈنٹ نے کشمیر ڈویژن سے 500 میں سے 500 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں سے ہماری کمیونٹی کا میں خود کمار ہوں، آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس والد صاحب کو جس نے اپنی بچی کو موقع فراہم کیا ہے، چاہے اس نے کہاں سے بھی مزدوری کر کے اپنی بچی کو کتابیں، وردی، آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ ہی آن لائن کلاسز ہوتے ہیں، اس بیچارے نے کہاں سے موبائل خریدا ہے۔ میں بڑا مطلب اپنے آپ کو خوش سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی سے بھی کسی نے بھی پہلی بار جموں کشمیر میں اور پورے دیش میں 500 میں سے 500 نمبرات حاصل کیا ہے۔ میں تہہ دل سے اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے پیرنٹس کو، اس بچی کو، صبرینہ جان ڈاکٹر بشیر احمد کمہار جو پہلو سے بلانگ کرتی ہے۔ اور خاص کر ان 13 بچوں میں سے جو بھی ہے، میں ان کے گھر والوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے 500 میں سے 500 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ یہ پہلی بار کشمیر ڈویژن میں یہ اچیومنٹ ہوئی ہے 10ویں جماعت میں۔ جی آپ نے بہترین طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سجاد صاحب، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ جی سر۔ جی ابھی مجھے ڈسٹرب ہو رہا تھا، جو ایکو آواز آ رہی تھی، تو اس لیے میں کنفیوز ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ اب سب بہتر ہو گیا ہے۔
یہ واقعی جی ہمارے طبقے کے لیے، کمہار برادری کے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ ایک ایسی طالبہ جو رورل ایریا سے بلانگ کرتی ہے اور ایک کمزور طبقے سے بھی بلانگ کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پسماندہ ہونے کی وجہ سے دقتوں کا سامنا بھی ہمارے بچوں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ آج اس بچی نے ہمارے قوم کا، کشمیر کا نام روشن کر کے دکھایا ہے، اور ہم امید ظاہر کریں گے کہ آئندہ بھی وہ مطلب چونکہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک پہلا قدم ہے انہوں نے تعلیم کے میدان میں رکھا ہے، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہے، اس کے بعد گریجویشن ہے، اس کے بعد جو زندگی کی کس مرحلے میں یہ بچی جاتی ہے، اور ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ یہ بچی جو ہے، یہ طالبہ جو ہے جس نے آج 500 میں سے 500 نمبر حاصل کر کے ظاہر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمیں ان کے والدین کو مبارکباد دینی چاہیے جنہوں نے اس ماحول میں، ان حالات میں اپنی بچی کو پڑھایا اور اسے موقع دیا آگے بڑھنے کا، اور باقی بچیاں جو ہمارے کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں، جنہوں نے آج بہترین مظاہرہ کر کے دکھایا ہے اور جن کے بہترین نتائج آئے ہیں، یا 100% نمبرات جنہوں نے حاصل کیے ہیں، ہمیں انہیں بھی مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے قوم کی بچیاں ہیں، اور ہمیں ان سے بھی اچھی توقع ہے کہ وہ بھی اپنے مستقبل میں بہترین کارکردگی دکھائیں گی اور ہمارے کشمیر، جموں کشمیر کا نام روشن کر کے انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی عزت بخشیں گی۔ تو آمین۔ سجاد صاحب، ہمارے ساتھ اور بھی دوست جڑنے والے تھے، لیکن بدقسمتی سے ابھی دیر بھی ہو گئی ہے، اور کہیں لائٹ نہیں ہے، کہیں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے باقی ساتھی جو ہمارے ہیں وہ اس پروگرام کے ساتھ جڑ نہیں سکے، لیکن انشاءاللہ یہ ٹرائل تھا ایک قسم کا، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے مطلب اس طرح لائیو پروگرام میں آنے کی، اور ٹیکنیکل کچھ ایشوز ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج بھی شاید دوسری بار میں اس اسٹریم یارڈ کے ذریعے لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوا ہوں۔ شکریہ۔ میں آپ کی وثاقت سے اور اسٹریم یارڈ کی بدولت سے یہاں ایک بات یہاں پہ چھیڑنا چاہتا ہوں۔ میں گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہماری کمیونٹی سے جو لڑکی جس نے 100% نمبرات حاصل کیے ہے، وہ ایک گاؤں سے بلانگ کرتی ہے، پہلو گاؤں کا نام ہے۔ میں گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کے جو بھی مسئلے مسائل ہے، چاہے وہ رقم کی کمی ہو یا مکان کی، کوئی ان کے گھر میں خاص وہ مکان بھی نہیں ہے، پرانا مکان جو ہے، میں یہاں کے انتظامیہ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس کے باپ کو تھوڑا سا مدد کیجیے تاکہ وہ بچی آگے بڑھ کے آگے بھی ایسے ہی نمرات حاصل کرے، اور اس کا باپ کا بھی جو خواب ہے وہ پورا کرے، تاکہ آنے والے جو ہمارے نسلیں ہیں، ہماری جو پود ہے، جو آج ہمارے بچے میٹرک میں پڑھ رہے ہیں یا 12th میں یا گریجویشن میں ہے، او بی سی کمیونٹی سے جو بلانگ بچے کرتے ہیں، میں ان کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے اس بچی کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کا دل خوش رکھے اور خوش کرے، تاکہ آنے والے جو وقت جو ہے وہ ضائع نہ کرے، اپنے ماں باپ کے پیسوں کی قدر کرے۔ ہماری جو کمیونٹیز جو ہے وہ بہت ہی پیچھے ہے، ہمارے جو کمیونٹی جو ہے وہ بہت پیچھے ہے، سماج میں ہماری بہت مطلب ہمیں اتنا اچھی طرح سے جان پہچان نہیں ہے، جیسے کہ اس بچے نے آج ہمارا دل روشن کیا ہے کہ اس نے بڑی اچھی
मेहनत करके पूरे साल इसने मेहनत की, तब जाके इसने 100% मार्क्स हासिल किए हैं। मैं यही बार बार ये दोहराना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इंतजामी से अपील करता हूँ कि इस बच्ची को माली इमदाद कीजिए, ताकि इसका हौसला बुलंद हो जाए, और बाप का भी जो थोड़ा सा कुछ रकम रकूमात मिल जाए इसकी किताबों के लिए, एडमिशन के लिए, या गवर्नमेंट के साथ बहुत, या गवर्नमेंट के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं, इनके लिए फ्री एडमिशन किया जाए अच्छे से इंस्टीट्यूशन में, अच्छे से स्कूल में, ताकि ये कल बच्ची एमबीबीएस के लिए या नीट के लिए एग्जाम क्वालिफाई करे, और इनका जो माँ बाप के जो सपने हैं वो पूरे हो जाए। सजाद साहब, जिस तरह अभी जो श्रीनगर की तालिबा ने 12वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल की थी, फिर उसे जिस तरह मीडिया ने हाईलाइट किया और डीसी श्रीनगर ने उनको अप्रिशिएट किया, 10,000 रुपए का चेक दिया, शॉल पेश किया और सनद से भी नवाजा। इसी तरह इस बच्ची का हौसला भी बढ़ाना चाहिए। डीसी कुलगाम से हमारी खास गुजारिश रहेगी कि वो इस बच्ची की तरफ ध्यान दे और मुस्तकबिल में इसे कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुझे यकीन है कि इसने परेशानी में ही मतलब इस तरह कामयाबी हासिल की है। मतलब जो मुश्किलात इनको दरपेश हैं वहाँ, उन सब बातों से हम बिल्कुल वाकिफ हैं, और इस बच्ची को भी कई मुश्किलात दरपेश रही होंगी, लेकिन और किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूट में इसकी तालीम भी नहीं हुई होगी, किसी कोचिंग सेंटर में इसकी तालीम नहीं हुई होगी, बल्कि इसने घर में ही जो या अगर इनका वालिद जो है पढ़ा लिखा हो, उसकी रहनुमाई में या किसी उस्ताद की रहनुमाई में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी है तालिबा, तो उसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और अच्छा मुजाहरा किया 10वीं जमात में। मुझे लगता है आज तक शायद ही किसी हमारी कम्युनिटी से 500 में से 500 नंबर किसी ने हासिल किए हो। अगर हासिल किए भी हो तो वो भी मुबारकबादी के मुस्तहिक है। ये बच्ची भी खास तौर पर मुबारकबादी की मुस्तहिक है। हम इन्हें आज मुबारकबाद देते हैं, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस बच्ची का जो है हौसला बढ़ाया होगा, यकीनन पढ़ने का मौका फराहम किया है, तभी तो आज ये दिन हमें देखने को मिला है कि इस बच्ची ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, अच्छा मुजाहरा किया, अच्छा नतीजा दिया। 500 में से 500 नंबर आज बहुत सारे बच्चों को मिले हैं, और इसकी तवक्को की भी जाती है कि आज बच्चों को अच्छे नंबरात दिए जाते हैं। लेकिन ये कोविड की जो सूरत हाल थी, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कतें पेश आईं। ऑनलाइन क्लासेस हुई और ऑफलाइन तो कुछ था नहीं, मटेरियल की भी कमी थी। कुछ बच्चों ने यूट्यूब के ज़रिए से कुछ क्लासेस ली और फिर वहाँ से मतलब कुछ पढ़ाई हुई उनकी। तो इसी तरह कुछ को नोट्स की सूरत में, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा बहरहाल बहुत सारे बच्चों को। इंटरनेट की सहूलत हर जगह नहीं है, इसी तरह कोचिंग सेंटर्स की कमी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारे कश्मीर के बच्चों ने बेहतरीन नतीजा दिया है। हम उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, और ये हमारा अच्छा तजुर्बा रहा। आज जो दिक्कतें पेश आई, कल इंशाल्लाह इन दिक्कतों से बचने की कोशिश की जाएगी। कल कुछ और मेहमानों को हम मदऊ करेंगे इस प्रोग्राम में, और वो भी अपनी राय जो है सामने रखेंगे, और जिनसे हमारे नाज़रीन जो है महज़ूज़ होंगे, और वो भी उनके सलाह मशवरे से इंशाल्लाह आगे भी हम कदम उठाएंगे। और जिन बच्चों को दुश्वारियाँ पेश हैं हमारी कम्युनिटी में, जो मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनसे रुजू करेंगे और उनकी मुश्किलात को उनके सामने रखेंगे। सजा साहब, आप तक मेरी बात पहुंच रही है? जी सर। तो ये बच्ची जो है ये खास तौर पर तवज्जो की मुस्तहिक है। डीसी कुलगाम से हमारी गुजारिश होगी कि वो इस बच्ची की तरफ खास ध्यान दे। अगर इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी हो पढ़ने में, तो
اس طرف توجہ دیں اور انہیں بھی اعزاز بخشے، جس طرح ڈی سی سری نگر نے اور باقی جو ڈی سی صاحبان ہیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے، جن کے ڈسٹرکٹ میں بچوں نے اچھی کارکردگی دکھائی اور پھر انہیں اعزاز سے نوازا، حوصلہ افزائی کی. اس بچی کی بھی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. اور ان کو وہاں جو باقی بچے ہیں ان کے مختلف اضلاع میں جنہیں دشواریوں کا سامنا پیش ہے، ان دشواریوں کا ازالہ کیا جائے. سجاد صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ کلگام ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک گزارش کرتا ہوں آپ کے مادھیم سے. میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ڈسٹرکٹ ڈی سی سری نگر نے حال ہی جو 12th کلاس کا رزلٹ آیا اس میں ایک بچی نے بڑی اچھے نمرات حاصل کیے ہیں، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اس کو جس طرح سے استقبال کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے کلگام کے جو پہلو کی جو لڑکی ہے او بی سی کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے، اس کو بھی اسی طرح سے حوصلہ افزائی کی اور کچھ اپنے حساب سے جو ان کا ڈسٹرکٹ ڈی صاحب کا جو اپنے دل سے جو دل دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے کہ اگر اس بچی کو حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں بہت سارے بچے ان ایگزاموں میں اچھی کارکردگی کریں گے. اور ایک بات یہاں پہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جے کے بینک ایم ڈی صاحب نے بھی اس لڑکی کو شال سے نوازا. میں جے کے بینک ڈی جی ایم سے یا ایم ڈی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جس طریقے سے اس 12th کلاس کی بچی کو شال سے نوازا گیا، اسی طرح سے جو ہماری پہلو سے کمار گھرانے سے لڑکی جو او بی سی کیٹیگری سے لڑکی جو ہے اس نے 100% نمرات حاصل کی ہے، اسی طرح سے بھی اس کو شال سے نوازا جائے. اور ساتھ میں ایم ڈی جے کے بینک ایم ڈی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 52% پاپولیشن ہے ہماری او بی سی کمیونٹی سے پورے جموں کشمیر میں، کتنے اکاؤنٹ ہولڈر ہوں گے؟ انفینٹی ہوں گے، جتنے ہمیں گنتی نہیں ہوگی اتنی ہوں گے. میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بچی کے لیے کچھ ایسا دیجئے تاکہ وہ زندگی بھر وہ یاد رہے گی، اور ہم جیسے غریب لوگوں کو بھی یاد رہے گا کہ ہمارے کمیونٹی سے جہاں سے بھی کچھ ہمارا پیسہ ہوتا ہے کو ہم بینک میں رکھتے ہیں. اس لیے میں ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، چیئرمین صاحب کو، جے کے بینک چیئرمین صاحب کو، اس بچی کو اچھی طرح سے حوصلہ افزائی کیجیے اور اس کو ان چیزوں سے کیا بولتے حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ ہماری جو نسلیں، جو ہماری قومیں جو او بی سی کیٹیگری سے 52% پاپولیشن والے جو لوگ ہیں وہ بھی یاد رکھیں گے، اور ہمارے بچے آگے اچھی طرح سے محنت کریں گے اور ہر ایک جگہ ہر ایک مطلب سسٹم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. جی سجاد صاحب، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف اضلاع کے جو آفیسران ہیں انہیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بے یہ شک ٹھیک ہے، یہ ان کا پہلا قدم ہے کہ یہ میٹرک میں پاس ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی ڈی سی صاحب جو ہے ان کو مکان فراہم کرے، ان کو کچھ بھی. مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کی پڑھائی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. نا انہیں کن مشکلات کی میں یہاں پہ ایک بات میں یہاں پہ آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئے و شرط سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اپنے مطلب اپنے تنخواہ سے دیجیے. اگر ان کے پاس مکان نہیں ہوگا، آئے و شرط اسکیم ہے سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا سے، تو جی ان ہاں، میں سے اس طرح کے بچے جو ہیں یہ آگے بڑھ سکتے ہیں بشرطیکہ کہ انہیں کچھ سہولات فراہم کی جائے، کیونکہ بہت بے سارے شک طبقے جو ہمارے سماج کے ہیں، معاشرے کے ہیں، وہ استحصال کا شکار ہیں، جن کی طرف ابھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. ان کی طرف اور خصوصی توجہ دے دینی چاہیے تاکہ ان کے بچوں کو کوئی دقت پیش نہ آئے، اور اگر وہ آگے بڑھ سکے اپنی زندگی میں. بہت قابلیت ہے بچوں میں، بہت صلاحیت مند بچے ہیں ہمارے طبقے میں.
تو اگر انہیں سہولتیں فراہم کی جائے تو یقیناً وہ بچے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے قوم کا نام جو ہے روشن کر سکتے ہیں. اور ایک بچی جو ہمارے اننت ناگ مٹن سے اس شیر گوجری وگے کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے، اس نے بھی اچھے نمرات حاصل کیے. میں اننت ناگ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی جا کے اس بچی تک اس کا بھی اس کو بھی حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ ان کے اندر جو جذبات ہے، جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، جو خوشی ہے، ان کو بھی لگے کہ نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے. ان کو بھی پتہ چلے کہ نہیں، ہمارے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی جو ہماری دیکھ بھال کر سکتا ہے، ہماری جو مطلب ہمارا جو آگے جو آنے والے سمے ہے اس میں ہمارے لیے مدد کچھ کر سکتے ہیں. جی جی آج بڑا خوشی کا دن ہے پورے جموں جی بالکل. کشمیر اور خاص کر کشمیر ویلی کی، کشمیر وادی کی، جس کو کشمیری میں پرور کہا جاتا ہے. میں اسی لیے آپ لوگوں کو آپ کی مادھیم سے یہ بولنا چاہتا ہوں، پورے سماج کے لوگوں کو، چاہے اپر کاسٹ ہو چاہے لور کاسٹ ہو، آج جو جی سر. خوشی آج کا دن جو ہے پورے کشمیر ڈویژن کے لیے خوشی کا دن ہے. میں بڑا خوش ہو گیا ہوں اور پورا کشمیر بھی اس بار خوش ہو گیا کہ جو 13 بچے جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے 10ویں جماعت سے، ان بچوں نے 500 نمبرات سے 500 میں سے 500 حاصل کیے، 500 نمبر 100%. حاصل کیے. جی جی. عزت پانچ نتیجہ دیا واقعی. بہت اچھا. پورا کشمیر سجاد اس سے صاحب خوش ہو گیا ہے. اگر ہم سجاد صاحب اگر ہم اچھے ٹائم پر لائیو آئے ہوتے تو ہماری جی جی بات جو ہے وہ زیادہ ناظرین تک پہنچتی، کیونکہ اس وقت کشمیر میں آپ کو ٹائم ٹیبل کا پتہ ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہیں لائٹ نہیں ہے، کہیں انٹرنیٹ کی مشکلات ہے اور رات کا وقت ہے، لوگ سو گئے ہوں گے. لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی، چلیے کچھ کر کے دیکھتے ہیں. آج ہمیں یہ جو طلبہ پاس ہوئے ان کے تعلق سے 2-4 منٹ ہم نے بات کی، انہیں مبارکباد پیش کی. کل ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی جڑ جائیں گے بے شک. جن کے بچے اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم ان کی تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہت اچھا. انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی، کس ہوں ماحول میں تعلیم پائی، ان کا ٹھیک. تعلیمی پس منظر کیا ہے، معاشی پس منظر کیا ہے، انہیں کن دقتوں کا سامنا پیش ہے، اور بے سرکار شک. سے وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں. کیونکہ یہی بے شک. بچے جو ہے کل قوم کا معمار ہوں گے، یہی قوم کا نام روشن کریں گے. اس لیے انہیں بہتر سہولات میسر کرنا، دستیاب رکھنا بہت ضروری ہے. بے شک. ان بچوں کو نظر انداز کر کے ہم اپنے قوم کا نقصان کریں گے، اپنے ہندوستان کا نقصان کریں گے، کیونکہ یہ بچے ہی کل بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں اور اپنے جو ہے اپنے ملک کا نام آگے لے کے جا سکتے ہیں اور ترقی کی میزان پر پہنچا سکتے ہیں. بے شک. سجاد صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آج شرکت کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، تیار رہے، حالانکہ ہم بالکل تیار بھی نہیں تھے اس پروگرام میں شرکت کے لیے، تو پھر بھی اچھا تجربہ رہا. کل انشاءاللہ تعالی جو آج خامیاں رہی وہ کل نہیں رہیں گی. آج ہمارا یہ انشاءاللہ تجربہ کامیاب انشاءاللہ ہوا. اسٹریم یارڈ پر انشاءاللہ. میں زیادہ آیا ہی نہیں ہوں سوائے ایک پروگرام کے، تب بھی دقتیں پیش آئی تھی. ایکو کی آواز سٹارٹ میں آ رہی تھی تو مجھے دقت پیش آ رہی تھی، تو بعد میں نے اسے میوٹ رکھا اور مجھے آسانی ہوئی. تو الیاس کشمیری صاحب خاموشی رہے، ان کے وہاں بجلی نہیں ہے، اس لیے ان کی جو ہے ان کا ویڈیو نہیں دکھا پا رہے ہیں، اس لیے معذرت خواہ اپنے ناظرین سے. کل انشاءاللہ کسی مناسب وقت پر اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں گے، اور یہ پروگرام جو ہے، یہ بات جو ہے ہماری ہے آج، یہ پھر جاری رہے گی، کیونکہ ہم نے آج ایسی ہی بات کی اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پروگرام میں آنے کا. بہرحال ہم کنیکٹ ہوئے، ہم نے پھر بھی سوچا چلو اپنے ناظرین سے خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں اور
سجاد صاحب کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہم ایک بار پھر اپنے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو 10ویں جماعت کے امتحان میں پاس ہوئے ہیں. جی ہاں ناظرین، آج جموں کشمیر یوٹی سے 10ویں جماعت کی نتائج کا اعلان ہوا، جس میں 13 بچوں نے نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی ہے، یعنی 500 میں سے 500 نمبرات حاصل کر کے انہوں نے وادی کا نام روشن کیا. ہم ان تمام بچیوں کو طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہونہار بچے پیدا کیے، ان کی ایسی تربیت کی، انہیں پڑھنے کا موقع فراہم کیا، ان کا سپورٹ کیا. ہمیں ایسی توقع آئندہ بھی رہے گی کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی ہی سپورٹ کرتے رہیں، ایسی ہی پڑھاتے رہیں، چاہے کیسی بھی مشکلات آئیں، لیکن ہمیں ہارنا نہیں ہے، بلکہ ایک عزم اور جستجو اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھانا ہے. کچھ بھی ہو، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہی بچے کل قوم کا معمار بنیں گے، اور مشکلوں سے ہی انسان بنتا ہے، سنورتا ہے اور کامیابی پاتا ہے، اور وہی کل جو ان کے بعد کی نسل ہوتی ہے ان کا دکھ درد سمجھ سکتا ہے. اگر آدمی کو ہمیشہ بالکل راستہ جو ہے ہموار ملے تو اس میں کوئی تجربہ حاصل نہیں ہوتا. جب زندگی تکلیفوں سے گزری ہو، دقتوں کا سامنا پیش آیا ہو زندگی میں، تو وہ بچہ جو ہے آگے کی زندگی میں سوچ سمجھ کر قدم رکھتا ہے اور باقیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتا ہے. سجاد صاحب، آپ کا ایک بار پھر شکریہ، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی ایک تو آپ کی کمیونٹی سے وہ طالبہ جو ہے بلانگ کرتی ہے، سوشل کاسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے بہترین مظاہرہ کیا ہے، 500 میں سے 500 نمبر حاصل کیے ہیں. ہم بشیر احمد کمار صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہوں نے ایسی ہونہار بچی کو جنم دیا ہے. ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے تمام رشتہ داروں، ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم ان کو بھی اگر ممکن ہوا ہم ان کو کل اس پروگرام میں مدعو کریں گے، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے، ہم ان کے تاثرات جانیں گے، اس بچی کے تاثرات جانیں گے. میں ان کے والدین سے کل رجوع کروں گا اور انہیں اس پروگرام میں مدعو کروں گا، اور ان کی تعلیم کیسے ہوئی، ان کا تعلیمی پس منظر کیسا ہے، کس ماحول میں تعلیم پائی، کہاں ان کا اسکول ہے، وہاں کیا رول ہے بچوں کا، اور وہاں اساتذہ کی کوئی کمی تو نہیں ہے، بچوں کو کوئی دقتوں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ اگر کسی بچی کو سہولتیں میسر ہیں اور باقی بچے اس سے محروم ہیں. ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. میں ڈی سی کولگام سے ایک بار پھر پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سامنے آئیں، اور جو باقی بچے ہیں انہیں بھی ویلکم کریں، اس بچی کا بھی خیال رکھیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بر وقت ہو اور وہ آئندہ زندگی میں بہترین نتیجے دے سکیں. سجاد صاحب، کیا آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم میں آپ لوگوں کو یہ آپ کے مادھیم سے لوگوں تک یہی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نوازے تاکہ وہ قوم کے معمار بن جائے. اور او بی سی کمیونٹی سے جو بھی اس ٹائم بچہ جدوجہد میں ہے، پڑھائی کی جدوجہد میں ہے، چاہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ آئی اے ایس آئی پی ایس یا واٹ ایور، جہاں پہ بھی وہ ایم بی بی ایس کے لیے نیٹ کے لیے جہاں پہ بھی جس فیلڈ میں بھی جس کلاس میں وہ جدوجہد کرتا ہے، کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھے اور اپنے ماں باپ کے اور اپنے گاؤں کے اور اپنے علاقے کا نام روشن کرے. جیسے کہ ہماری چھوٹی بچی نے آج ثابت کر دیا ہے کہ جو او بی سی کمیونٹی ہے اس میں کمہار ایک کاسٹ آتا ہے 11 نمبر پہ. تو اس بچی نے آج دکھایا کہ پورے کشمیر کے وادی کشمیر کے ان پسماندہ جات طبقہ جات لوگوں سے جن کو جی سینٹرل گورنمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ پچھڑے ہوئے قوم،
वही हमारी जो कौम में से एक कौम आज, और दूसरा वगे शेर गुजरी जिसको कश्मीरी में कहा जाता है और वगे भी कहा जाता है, वहाँ से अनंतनाग से भी एक बच्ची थी जिसने भी हमारा दिल आज खुश किया है। और मैं इन ओबीसी कम्युनिटी, खासकर ओबीसी कम्युनिटी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से तालीम नवाजे, उनकी अच्छी तरह से परवरिश कीजिए। हो सके हमारी अगर कमी कहीं रही बोलने में, बताने में, तो अज़राए करम हमें भी माफ़ कीजिए, क्योंकि हमें पहली बार आपके स्टूडियो में हमें मौका मिला लाइव आने में। तो मैं माजरत खा हूँ अगर कहीं हमें स्किप हुई, गलतियां भी होती है क्योंकि इंसान बशर है, न कि कोई फरिश्ता। मैं ये आप लोगों को तहे दिल से, तमाम जम्मू कश्मीर के जो भी आज 12th 10th क्लास के बच्चों को जिन्होंने आज इसमें पास कामयाबी जो है हासिल की है, मैं तमाम कश्मीर डिवीजन के बच्चों को लास्ट में मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज मैट्रिक क्लास के इम्तिहान में पास हुए हैं। तो जी जो आज खुदा न खास्ता जो आज फेल हुए हैं, जो मैं उनको यहाँ पे एक आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता, जो फेल हुए हैं, फेल का अपोजिट है सक्सेस, पास जिसको हम कहते हैं। इससे तजुर्बा होता है कि बंदा जब फेल हो जाता है उसके बाद फिर सक्सेस होती है। ये बच्चे ये नहीं सोचने चाहे कि हम फेल हो गए तो हम पीछे हट जाएंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, चाहे किसी भी कम्युनिटी से भी हो। आप बिल गेट्स को लीजिए, 5वीं में 3 बार फेल, उसको देख लीजिए आप। वो पूरे दुनिया के नंबर 1 रिच मैन जिसको बोला जाता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से शुक्रिया तमाम बच्चों को, मेहरबानी, आप जी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। बाकी वसला। नाजरीन, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज की ये बात जो है मुकम्मल नहीं हुई है, कल यहीं से हम शुरुआत फिर करेंगे और कुछ नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कल 9 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको हमारे मेहमानों से रूबरू कराएंगे। उनकी जो आज 10वीं जमात के नताइज आए हैं वो उन पर इजहार ख्याल करेंगे और उस बच्ची को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे जो आज नुमाया नंबरात के साथ पास हुई है, कामयाब हुई है। नाजरीन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें सुना और हमें बर्दाश्त किया। शुक्रिया आप सबका। मैं सईद इरफान नबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मकबूल फिरोजी साहब जो हमारे सरपरस्त हैं और साबिक केएस ऑफिसर हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अबू ज़हा तारिक साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने हमारी बात सुनी। और जो दीगर दोस्त हमारे कल और आइंदा दिनों में हमारा ये प्रोग्राम सुनेंगे, अब उनको भी वेलकम करते हैं और उनको भी हम अपने प्रोग्राम में जो दावत देते हैं, वो कभी भी हमें किसी भी मौजू पर तलक़ीन कर सकते हैं और हम उनको इंशाअल्लाह ताला अपने किसी आइंदा प्रोग्राम में इस शमूलियत का मौका देंगे। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान जिन्होंने अपनी बात रखी, सजाद हुसैन कुमार साहब का ताल्लुक कुलगाम से है और ये सोशल कास्ट कम्युनिटी की सरपरस्त हैं कुलगाम, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, माजरत खा हूँ, पूरे स्टेट में। तो आज जो इन दिनों हमारी जदोजहद जारी है सोशल कास्ट कम्युनिटी को उनका हक दिलाने की, उनकी इस मौजू के बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, एक तफसीली प्रोग्राम रखेंगे और उसमें जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, प्रोफेसर कालिदास साहब जिनका ताल्लुक जम्मू से होगा, वो भी उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा नूर मोहम्मद साहब होंगे, बशारत हुसैन नजार साहब होंगे, अब्दुल हमीद आहंगर साहब होंगे उस प्रोग्राम में। और इस तरह हम आपकी बात सोशल कास्ट रिजर्वेशन के ताल्लुक से आप तक पहुंचाएंगे और उन ऑफिसरान तक पहुंचाएंगे जिन्हें इस कम्युनिटी, इस्तेसाल शुदा कम्युनिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और सजा साहब आपका शुक्रिया
بات طویل ہوگی تو ظاہر ہے تو ابھی کافی دیر ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کل پھر مدعو کریں گے اپنے پروگرام میں. انشاءاللہ اسی بات کو جاری رکھیں گے. ہم اس ہاں بچی کو دعوت دیں گے یا اس کے فادر جو ہوں گے وہ اس پروگرام میں آئیں گے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کیسی کی ہے اور ان کے باقی بچے ہیں تو کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کا رجحان کس جانب ہے. تو اس موضوع کے بارے تفصیلی موضوع ہے. ان باتوں پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے کل کے پروگرام میں. ہم اپنے ناظرین سے ودا چاہیں گے. سیاح صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، ایک بار پھر. ناظرین شکریہ سر. آپ تمام کا شکریہ. السلام علیکم شکریہ. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ